پارہ سورہ نساء سے لے کر 5واں پارہ مکمل تراویح میں پڑھا جائے گا۔ اس کا خلاصہ تفسیر رکوع نمبر 12۔ مفہوم: اللہ پاک نے مرد و عورت کی شادی کے ذریعے کئی مردوں عورت کو پیدا فرمایا تاکہ ہم اپنے رشتوں کو نبھائیں، اور عورتیں ایک ہی حالت میں اختیار ہے، مگر ان کو رکھو نہ رکھ سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے، یعنی 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ قرآن نے بیان کیا۔ اور 4 نہیں رکھ سکتے تو پھر جتنی رکھ سکتے ہو اتنی رکھو، ورنہ ایک بہت ہے۔ بہت ساس ایک بھی نہیں سنبھلتی، ایک بھی بہت ہوتی ہے۔ پھر کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور اچھا سلوک کرو۔ رکوع نمبر 13۔ مفہوم: اللہ پاک نے اس رکوع میں مکمل وراثت کا پورا ایک نصاب بیان فرمایا ہے، اور یہ سمجھایا کہ آدمی کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی 1/2۔ عورت کو جو دیا جائے گا اس کے برابر 2 حصے مرد کو دیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 14۔ مفہوم: شادی کے بعد مرد عورت کے مالک نہیں ہوتے۔ عام طور پر مرد یہ سمجھتا ہے کہ اب شادی ہو گئی تو میں اس عورت کا مالک ہوں، جو چاہوں کروں، ماروں پیٹوں بھوکا رکھوں، ظلم کروں ستم کروں، اپنی مرضی حکمرانی، جو چاہوں جیسا چاہوں کروں۔ اس کو منع کیا قرآن نے۔ وہ صرف تمہارے نکاح میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تم اس کے مالک بن جاؤ، مالک نہیں ہے۔ عورت کی عزت، کھلائی پلائی، کپڑے وغیرہ کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر تو دیکھا گیا ہے کہ عورتیں بیچاری جاتی ہیں مردوں کو کھلاتی، گارمنٹس میں جاتی ہیں یا دیگر فیکٹریوں میں یا گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اب ان مردوں کو شرم آنی چاہیے۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد عورت کو حکم دیتا ہے، لیکن عورت کو اسے ماننا چاہیے یا نہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ عورت شوہر کا غیر شرعی حکم نہیں مانے گی، غیر شرعی حکم نہیں مانے گی۔ مثلا دوست آ گیا گھر میں تو کہا بیگم جاؤ چائے بنا کے دے دو دوست کو، اور اس کو کہو آ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی بھابھی، مسئلہ ہی نہیں، آپ کی بھابھی، آپ سے کیا پردہ؟ ابے اسی سے تو پردہ ہے، آپ سے کیا پردہ؟ آپ ہی سے تو پردہ ہے، وہ تیرے گھر میں آگ لگا دے گا، کہیں آپ سے کیا پردہ؟ اور اسی بات اور اسی نظام اور اسی روش نے نہ جانے کئی گھر اجاڑ دیے، سب جانتے ہیں۔ اور یہ ہندوستان کا کلچر ہے، دیور بھابھی والا، فری فنڈ کے۔ ارے گھر کا جو سگا دیور ہے نا اس سے بھی پردہ ہے، یہ فری فنڈ کا باہر کا دیور آ گیا، باہر کا دوست سے دوستی اچھی ہے تو اس کی بیوی ہے بھابھی ہے، پکی دوست ہے اپنی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ارے بھابھی چائے پیوں گا آپ کے ہاتھ کی، ہاں بالکل آ جانا بھائی، مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ 5واں پارہ شروع ہے۔ رکوع نمبر 1۔ شادی شدہ عورتیں دوسرے مردوں کے لیے حرام ہیں، سنا آپ نے؟ چاہے وہ ان سے بات کریں یا دیکھیں یا ہاتھ لگائیں، ہر لحاظ سے حرام۔ جب تک شوہر زندہ یا مسلمان ہے اور کفار کی عورتیں مسلمانوں کو ملیں تو وہ حلال ہے۔ جس طرح جنگیں ہوتی تھی، جنگوں میں مال غنیمت آتا تھا،
خواتین بھی ملتی تھیں وہاں، تو وہ مردوں کے لیے حلال تھی، لیکن اس کی ایک شک ہے کہ جب تک وہ حیض سے فارغ نہ ہو جائیں اور بچہ جننے کے بعد ان سے شادی کی جا سکتی ہے، اس حالت میں ان سے بھی نہیں۔ اور شادی کے لیے مہر واجب ہے، معین نہ کیا، یعنی دینا ضروری ہے چاہے کتنا ہی ہو۔ خدمت و تعلیم، مال، یہ مہر نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ قرآن پاک کا ایصال ثواب جو ہے وہ مہر بنا دیا جائے یا درود شریف مہر بنا دیا جائے، یہ مہر نہیں ہوتا۔ یا جو ہے ہم کیا کریں گے کہ بچی کو جو ہے ایم اے تک پڑھا دیں گے، تعلیم دے دیں گے، یہ مہر ہو جائے گا؟ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض لوگ یہ بھی شرط رکھتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اس کے بعد اس کی تعلیم کا خرچہ ہمارے پاس، مہر یہی ہے۔ یہ مہر نہیں ہوتا، مہر مقرر کرنا پڑے گا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، قرآن نے مہر مقرر کیا۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ کم از کم 10 درہم کی مقدار ہے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن آپس میں اتفاق کے ساتھ طے کر لیں۔ پتہ لگا کہ جو ایک نظام اور رواج جو چل رہا تھا وہ تو بھائی 20-25 ہزار کا چل رہا تھا، اچانک ایک پارٹی آ گئی 5 لاکھ کی، 5 لاکھ کا مہر ہوگا بھائی، پھر تو ہو گیا، تو یہ نہیں ہوگا۔ ظاہر اس میں تنازع ہوگا، بعض لوگ پہلے واضح نہیں کرتے، عین شادی کی رخصتی کے وقت یہ سب ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو غلط۔ رکو نمبر 2، مفہوم۔ اللہ پاک تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ بندے کے لیے اللہ آسانیاں چاہتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ عبادت کرے، آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کرے، آسانی کے ساتھ کمائے، رزق کرے۔ لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کرتے ہیں کہ اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتے ہیں، سود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے لیے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سے سمجھنا چاہیے۔ انبیاء صالحین کے طریقے کو قرآن نے بتایا کہ ان کے ذریعے اور ان کے راستے پر چل کر تمہیں ہدایت ملے گی، اور جب تم نیک اعمال کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر ہوگی۔ اور حسد سے بچو، بغض سے بچو، اور مرد اور عورت اپنی اپنی کمائی اللہ کے ہاں پیش کریں گے۔ اور ان کی کمائیاں کیا ہیں؟ مرد اور عورت کی کمائیاں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ مرد جہاد کے ذریعے، عورتیں اپنے شوہروں کی خدمت کے ذریعے۔ مرد جہاد کریں گے، اب چاہے جہاد جو ہے وہ عورت کو پالنا ہی ہو آپ کا فی الحال فی زمانہ، ویسے تو جہاد وہ ہے وہ جو جہاد ہوتا ہے، لیکن آج کل تو اگر اپنی فیملی کو کوئی شخص پال رہا ہے اور وہ ان کو کھلاتا پلاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ اور خواتین کا جہاد یہ ہے کہ وہ شوہروں کی خدمت کریں، تو وہ جہاد بھی مراد ہے، یہ بھی، اور اس پر ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر دے گا۔ رکن نمبر 3، عورتوں کو لازم ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، اور عورتوں پر ان کے مرد جو ہے وہ حاکم ہیں۔ حاکم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم ہیں، حاکم ہیں گھر کا نظام بنانے میں، اپنے معمولات کو سیدھا کرنے میں۔ یہ نہیں کہ عورت سے پوچھ رہے ہیں جی بتائیے بیگم کیا کرنا ہے، آج کیا پکانا ہے، اور آج جو ہے وہ یا باہر کھانا ہے یا گھر میں کھانا ہے، اچھا آج پوچھا لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، یا آج جو ہے وہ برتن آدھے میں دھو لیتا ہوں۔ یہ نہیں ہے نظام۔ اگر اس کو ہم دوسرے انداز میں سمجھ لیں کہ یہ سارا نظام عورت کے ہاتھ میں ہے، مثلا کہ وہ برتن بھی دھوتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور آدمی آ جاتا ہے چلو آج تھوڑے سے برتن تمہارے ساتھ میں دھو لیتا ہوں۔ اب سمجھ رہے ہیں بات؟ چلو تھوڑے کپڑے میں دھو لیتا ہوں، چلو کپڑے میں نچوڑ دیتا ہوں۔
چلو میں آپ کی یہ ہیلپ کر دوں، کتنی اچھی بات ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن نظام بنا دے وہ چل میاں کیا کر رہے ہیں یہاں پر، شاباش برتن دو، اتنی دیر ہو گئی بیٹھا ہوا یہاں پہ، تو پھر تو یہ صحیح نہیں، یہ الٹا، اگر آپ اس طرح کریں کتنا اچھا ہے۔ تو حاکم جو ہے، اچھا پھر خاندانی فیصلے، معاملات گھر کے دیکھنا، خاندانی دیکھنا، شادی بیاہ کے معاملہ طے کرنا، جھگڑے فساد کے معاملات طے، یہ سارے کے سارے کام مردوں کے کام ہیں، عورتوں کے نہیں ہیں۔ بعض مرد پیچھے ہوتے ہیں، عورتیں آگے فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، تم ہٹو، تمہیں بات کرنی نہیں آتی، میں بات کرتی ہوں، تم سے بات نہیں ہوگی، اسے بات کرنی نہیں آتی، شوہر ایسی بن گیا ہو، بات کس کو کرنی آتی، اس کو بات تھوڑی کرنی آتی ہے، تو گالیاں دے گی اور چل 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 کینچی کی طرح زبان چلائے گی، اگلا بولے گا یار اس عورت کو کیا سمجھائیں، وہ یہ سمجھتی ہے میری چلتی ہے، میں حاکم ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے تو حاکم بن ہی نہیں سکتی، حاکم تو مرد ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے۔ رکو نمبر 4، نشہ کرنا حرام ہے چاہے وہ کوئی سا بھی ہو۔ آج کل تو بہت سارے نشے، بچنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید کیسی کیسی رہنمائی کر رہا ہے، قرآن مجید ہی ہے نا کہ ہم مطلب اپنی طرف سے تو بیان نہیں کر رہے اسے، آپ کو قرآن بتا رہا ہے اسے کہ نشے کی حالت میں اگر کسی شخص نے کفر کیا تو کفر نہ ہوگا، اتنا شدید اس پہ نشے کا غلبہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا بول رہا ہے، اور اس نے بول دیا تو ایسی صورت میں کافر نہیں ہوگا، اور طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ یہ ہے تھوڑا باریک مسئلہ، اس میں تفصیل ہے، کسی وقت انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، کیونکہ اس معاملے میں، طلاق کے معاملے میں نظام معاشرت جو ہے اس سے تعلق ہے، اور کفر کا تعلق آپ کی صرف ذات سے ہے، تو اس لیے اس کا حکم فوراً لگا دیا، اور طلاق کا حکم اس لیے دے دیا کہ اگر طلاق نہ ہونے کا حکم ہوتا تو معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا، ہر کوئی نشے میں آتا طلاق بھی دیتا، بولتے طلاق تو ہوتی نہیں، چلو، تو پھر نظام کتنا خراب ہو جاتا، اس لیے شریعت نے طلاق کا حکم دیا، اور بھی اس میں تفصیل ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بیماری اور سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وضو کے بجائے تیمم کی اجازت دی ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے وضو نہیں بنا سکتا تو تیمم کر سکتا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کرنا سکھائی، عزت مصطفیٰ کرنا سکھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی پکارے تو یوں کہیں حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری بات کو سنیں تو ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ اللہ۔ رکوع نمبر 5، بد مذہب ہندو اور بت پرست اور دیگر کفار یہ گمان رکھتے ہیں کہ مسلمان سے افضل ہیں، جیسے ہندوستان میں ہے نا، وہ کیا ہے، مسلمان اگر کسی کے برتن کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو اس کو دھوتے ہیں، اس برتن کو پھینک دیتے ہیں، جبکہ خود پلیت ہیں، خبیث، سب سے بڑے حرام خور یہ خود ہیں، اور مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ مسلمان تو اتنا پاک ہے کہ اللہ اکبر، یہ ناپاک ہے، قرآن کہتا ہے انما المشرکین نجس، انما المشرکون نجس۔ چلو پوری آیت سنا دیتا ہوں آپ، میں تو صرف آپ کو مفہوم بتانا چاہ رہا تھا۔ قرآن نے کہا یہ نجس ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہیں، خبیث ہیں، کیونکہ بت پرست جو ہے۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں جی مسلمان ناپاک، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو علم ہوگا، کیونکہ دوست ہمارے بعض رشتہ دار جو ہیں وہ انڈیا میں بھی بتاتے ہیں، جب گلاس استعمال کر رہی ہے تو گلاس پھینک دیں، اور جو ہے برتن استعمال کر لیا تو برتن، ہاتھ لگا لیا تو وہ ایسا سمجھتے ہیں بنی ہے 2 ٹکے کے بنی ہے، ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ مسلمانوں کی عزت ہی کوئی نہیں۔ ارے عزت ہی تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی، اور کسی کی عزت نہیں ہے، عزت ہے تو مسلمان کی۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور خانہ کعبہ کو کھڑے ہو کر دیکھا، اور فرمایا اے خانہ کعبہ، تیری حرمت سے زیادہ حرمت مسلمان کی ہے۔ اندازہ کر لیں کہ مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ مسلمان اپنی عزت بھول گیا، تو قرآن نے بیان کیا کہ اس کی عزت سب سے زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے ان بت پرستوں پر، ان مشرکین پر لعنت فرمائی ہے قرآن مجید میں، یہ لعنت کے مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب ہے۔
جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ الامان الحفیظ۔ آپ دیکھیں کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی کھال جو ہے وہ جل جائے گی اور پھر دوسری مرتبہ دوبارہ آ جائے گی، پھر جلے گی، پھر آ جائے گی۔ کتنا شدید دردناک ان کو عذاب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب بڑی اہم بات قرآن نے بیان کی کہ جب تم آپس میں کسی بات میں تنازع میں آ جاؤ، جھگڑا ہو جائے، تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے معاملات کو پھیرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیے، یعنی اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو تو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رجوع کرو، اگر تم مومن ہو۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی خاندانی دنیاوی مسئلہ ہو جائے تو قسمت سے کوئی اسلام کی بات بھی کر لے تو کہتے ہیں دین کو، قرآن کو، اسلام کو بیچ میں مت لاؤ، ایسا کہتے ہیں۔ اندازہ کریں، بالکل الٹا کرتے ہیں ہم لوگ۔ مثلا دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، یا دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا، یا محلے والے آپس میں جھگڑ گئے، کوئی ایسی بات ہوئی تو دین کی بات کی، دین کو مت لاؤ بیچ میں، تو پھر کس کو لائیں؟ کس کو لائیں بھائی؟ آپ یہ بتا دیں۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو معاملہ ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف پھیر دو اس کو، فیصلہ کرنے والی ذات ہی وہ، ورنہ آپ کے معاملات جو ہیں بگڑ جائیں گے۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ دین کو، اسلام کو بیچ میں لانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ مسئلے حل ہوں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنہ، غارت گری ہوگی، دشمنی بڑھے گی، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ 10 روپے پہ اور 200 روپے پہ لوگ کیا مر نہیں رہے پنجاب میں اور دیگر جگہوں پر؟ آپ خبریں میں دیکھ رہے ہوں گے روز، تھوڑا جھگڑا ہو گیا کام ہو گیا، تھوڑا کسی کو قرض دے دیا تو وہ سمجھ میں نہیں آیا، اس نے قتل کر دیا۔ جھگڑا ہوا نا، اگر بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں بھائی چلو شرعی طور پر ہم مسئلے کو حل کرتے ہیں، تو کیا وہ موتیں ہوتی، قتل ہوتے، اتنا فساد ہوتے؟ نہیں۔ اچھا، جائیداد کے تنازع کے اوپر 5-5 6-6 بھائیوں نے آپس میں گولیاں چلا دی، وہ سارے مر گئے، اب جائیداد جائے گی، کتے کھائیں گے اسے۔ ویسی حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے تو پہلے ہے کہ اس طرح کی جو لاوارث جگہ وہ لے آؤ، ایک بندہ چھوڑا ہوئے جاؤ، پتہ کرو کہ لاوارث جگہ کون کون سی۔ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرنے کی وجہ سے آج جس کے لیے تم نے جانے گوا دی وہ تمہارے بھی ہاتھ نہ آئی، تمہاری نسلوں کے ہاتھ بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تم پھر دیکھو سبھی سب تمہیں مل جائے گا۔ رکوع نمبر 6، اس رکوع میں بتایا گیا کہ بعض لوگ ایمانیات و اسلامیات کے دعوے دار ہو کر بھی مسلمان نہیں ہوتے، اللہ اکبر، اور جھوٹ بول کر شیطان کو ساتھ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کی خیر چاہتے ہیں، جبکہ وہ خیر نہیں شر چاہتے ہیں، اور گھما پھر آگے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رکوع نمبر 7، اور مسلمانوں کو اپنی ظاہری اور باطنی حفاظت کی تدبیر کرنی چاہیے۔ ظاہری تو کفار اور اسلام دشمن قوتوں سے اپنی حفاظت ضروری ہے، اور مکر و فریب اور سوشل میڈیا کے وار، ان کی تحریریں، اسلام کے خلاف مواد، یہ سب ایمان و اسلام پر دشمن کا حملہ ہے، اس سے بچیں، نہ دیکھیں نہ سنیں۔ ہاں، علماء کرام ان حملوں کو دیکھیں اور ان کا مناسب حمایت اسلام میں جواب دیں تاکہ وہ ہمیں غافل نہ سمجھیں۔ رکوع نمبر 8، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور اللہ پاک سے ڈرنے والوں کی آخرت بہت اچھی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، اسی رکوع کے اندر بتایا گیا کہ جھوٹے نبیوں کا رد کیا گیا، جیسے الہامی نبی، قادیانی وغیرہ، ان لوگوں کی باتوں میں بہت اختلاف اور گندگی موجود ہے، کیونکہ یہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں۔ یہ خوش قسمتی سے یوں سمجھ لیں کہ جو درس سن رہے ہیں قرآن کا، خوش قسمتی سے ان کو قرآن کا یہ علم جو ہے مل رہا ہے،
ورنہ کیا گھر پر بیٹھ کر یا آپ خود بھی اگر قرآن کھول کے اگر یہ نکالنا چاہیں گے تو نہیں ملے گا. یہ بڑی محنت کے بعد یہ سب چیزیں سامنے آئی ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے لکھنے والے لکھتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، عرق ریزی کرتے ہیں، اس کو بڑی محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اگر لوگوں تک پہنچائیں اور کوئی اس پر عمل کر کے جنت میں چلا جائے تو ان کے لیے یہی سبب ہے. ان کا لکھنا وصول ہو گیا، ان کا پہنچانا وصول ہو گیا. اور تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی طرف رغبت کرتے ہیں. سارے کرنے لگے تو کیا ہی بات ہے. قادیانی جو ہے یہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے اور کافر ہو گئے ہیں، انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے شان میں گستاخی کی ہے، اور حضور کی شان میں گستاخی کے سبب انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کر دی. کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات کے عکاس ہوتے ہیں. یعنی جیسا پروردگار عالم اپنے نبیوں کو پیغام دے کر بھیجتا ہے، جو اخلاق اس کا ہے وہی اخلاق انبیاء کا بھی ہوتا ہے. تو یہ تو پکا غلیظ خبیث تھا یہ مرزا قادیانی، اور جو بھی دعویٰ کرے وہ غلیظ ہے. تو اگر یہ اپنے آپ کو نبی کہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا عکاس تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ گستاخی کس کی ہوئی؟ اللہ کی. یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی. اچھا، پھر قرآن مجید نے سلام کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مفہوم یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو، آتے جاتے سلام کو عام کرو. بعض لوگ جو ہیں وہ 1 سے 2 مرتبہ سلام کرتے ہیں، بولے پاگل تو نہیں ہوں گے، نفسیاتی تو نہیں کہ بار بار سلام کر رہے ہیں. استغفر اللہ. حتیٰ کہ حدیث میں یہ آیا کہ اگر تم سلام کرنے کے لیے گزرے اور دوبارہ وہاں سے گزرے اور اگر بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ آ گیا تھا، پھر دوبارہ اسی آدمی کے پاس آئے اور دوبارہ سلام کرو. ایک دیوار کا فاصلہ آ گیا تھا، پردہ آ گیا تھا بیچ میں، پھر دوبارہ اسی کی طرف آنا ہوا تو پھر سلام کرو. یا تو جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ سلام نہ کرنا فیشن ہے. سلام کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، سلام نہ کرنا فیشن ہے. اور پھر بھی بہت مشکل سے بھی اگر کچھ ایک دوسرے کی چہرہ دیکھ لیا، گردن بھی ہل گئی، یوں بھی ہو گیا، یہودیوں کی طرح نشان دکھانا ہے. ایسے یہودی ایسے کرتے ہیں نا، سلام نہیں کرتے. مسلمان اگر دور سے سلام کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں یا ایسے کر لیں گے، اور منہ سے سلام نکالیں گے السلام علیکم، بھلے سامنے والے کو آواز نہیں آ رہی، بہت دور ہے، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا یہ طریقہ ہے. اور بابے اور لالے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی سلام نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سلام کرو، اور سلام کا طریقہ السلام علیکم، اور جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یوں. اور پھر اگر سلام کرنے والا یوں کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب دینے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہاں سلام اینڈ ہے، اس کے بعد نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں وبرکاتہ مغفرتہ وجنت المقام وجہنم الحرام، الٹی سیدھی الفاظ. ایسا نہیں ہے، سلام صرف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ ختم ہے. رکوع نمبر 9. جسے اللہ پاک گمراہ کر دے گا اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، بالکل. اور جو ہدایت اللہ جسے دے دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے گمراہ کر کے دکھائے کوئی. رکوع نمبر 10. اگر کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو جہنم میں لمبے عرصے رہے گا. اگر قتل کو حلال سمجھ کر کیا تو کافر ہو جائے گا. لوگ پیسے کے لیے قتل کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اندازہ کر لیں اگر وہ اس کو حلال سمجھے کہ میں نے صحیح مارا ہے اس کو، تو بس تو پھر اس کا ایمان ہی چلا گیا. رکوع نمبر 11. جو شخص نیکی کا ارادہ کر لے اور وہ نیکی نہ کر پائے، انتقال کر جائے، یہ بڑا زبردست پیغام ہے قرآن مجید کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو اجر و ثواب دے، اس قدر کے جس کا شمار اللہ ہی کے پاس. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قضائے عمری جو ہوتی ہے، جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ماضی میں، ان سب کی نیت کریں اور ایک ایک کر کے ادا کرتے رہا کریں. اگر خدا نہ خاصہ دنیا سے جانا چلا مطلب نصیب ہو گیا تو جو نمازیں آپ نے پڑھ لی تو پڑھ لی، جو نہیں پڑھ سکے اس کو اللہ قبول فرما لے گا.
دیکھیں اس کی گارنٹی ہے، یعنی اس کی گارنٹی نہیں ہے جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جو نمازیں نہ پڑھ سکے، اس کی نیت کی تھی اور مر گئے، نہ پڑھ سکے، وہ قبول ہو جائے گی۔ کیسی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ اللہ کی رحمت اس پر کتنی زبردست سمجھ میں آتی ہے کہ ایک وہ نماز ہے کہ ہم پڑھ کے کہتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، اور ایک وہ نماز ہے جو پڑھی نہیں ہے، پروردگار قبول کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر بہت بڑی بات ہے، یعنی کتنی بڑی اس کی رحمت ہے، رشک آتا ہے ایسی رحمت۔ واہ۔ رکوع نمبر 12 اور حالت سفر میں 4 والی 2 رکعت۔ جب آپ سفر کریں گے اور 92 میل یعنی 92 کلومیٹر جو ہے وہ آپ چلے جائیں گے شہر سے دور، تو اب آپ 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھیں گے، یعنی فرض نماز، چاہے وہ ظہر کی ہو، عصر کی ہو، عشاء کی ہو، تو وہ 2 پڑھیں گے اور باقی سنتیں پوری پڑھیں گے، مغرب کی بھی پوری پڑھیں گے۔ پھر اس میں نماز خوف کا بھی تذکرہ آیا کہ جو فوجی ہمارے بارڈر پر ڈیوٹی دیتے ہیں مجاہدین، تو اب وہ نماز کیسے پڑھیں گے، ان کا طریقہ بھی اس میں بیان کیا گیا۔ جب آپ جائیں گے جہاد پہ تو آپ کو سکھا دیں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13 اس کا مفہوم، قرآن مجید نے بیان کیا کہ لوگوں کو اللہ پاک کا خوف نہیں، لوگوں کا خوف ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف ہوتا تو فجر میں آ جاتے، اللہ کا خوف ہوتا تو اچھے کام کرتے۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو کیا ابھی یہ بھراوا نہیں ہو، مغرب میں وہاں تک لوگ تھے۔ مثال کے طور پر اور جو ہے عشاء میں آپ دیکھ لیں، لوگ جن کو اللہ توفیق دے، بس جس سے اللہ نے توفیق دی، بغیر توفیق خدا کے کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا کوئی درخت سے ٹوٹ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا۔ اتنا بڑا آدمی چل کے کیسے آ جائے، یہ اللہ کی مہربانی، مبارک ہو آپ سب، اللہ کی رحمت ہے۔ ایسے کوئی نہیں آتا ہے، آتے وہی ہیں جنہیں اللہ بلاتا ہے اپنے دربار میں، یہ بلائے ہوئے ہیں، مہمان ہیں اللہ۔ اللہ اکبر، قرآن بیان کر رہا ہے نا، قرآن بیان کر رہا ہے، ہم تو بیان ہی نہیں کر رہے نا۔ اللہ کے دربار میں آتے وہی ہیں جنہیں اللہ بلاتا ہے، ایسے تھوڑی کوئی منہ اٹھا کے آ جائے گا۔ کوئی آپ شادی بیاہ میں کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو دعوت نامہ ملتا ہے وہی آتا ہے، دنیا کا نظام ہے۔ تو وہ جبکہ وہ دعوت ایسی ہے کہ اس میں تو کوئی بھی چلا جائے تو مسئلہ نہیں ہے۔ ارے یہ دربار ہی بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ دربار کہتے ہیں، وہ بڑی وی آئی پی محفل تھی، اس میں سارے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو یہ والی کون سی ہے، یہ سب سے بڑی وی آئی پی محفل ہے۔ تو اس میں وہی لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے وی آئی پی لیٹر بھیجا ہے۔ ہاں، اس میں وہی ہے جس کو اللہ نے بلایا۔ بس فرق اتنا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کب دعوت دیتا ہے، کب بلاتا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کب بلاتا ہے، بس آپ کے دل میں امنگ آئی، آپ کے گھر میں بے چینی ہے، بس نکل کے باہر جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، بس یہی دعوت ہے اللہ کی، یہی دعوت ہے۔ بھائی کسی کے لیے نہیں جا رہے، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنی ہے، ہم نے قرآن سننا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بس یہ ہے دعوت۔ وہ جو بے چینی ہے نا آپ کے دل میں جو نکلنے کی کر رہی ہے، بس نکل باہر، وہ دعوت ہے۔ جس کے دل میں کچھ بے چینی نہیں ہو رہی، وہ بیٹھا ہوا سکون سے، کوئی بات نہیں پڑھتے، کوئی مسئلہ نہیں، تھک جاتے، بڑی لمبی ہوتی ہے، تو اس کو دعوت نہیں ملی۔ اور جس کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا گھر میں، وہ گھر کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، سکون سے چائے بھی پی رہا تھا، تو کھانا بھی کھا رہا تھا آرام سے، جگالی بھی چل رہی تھی، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور وہ اللہ کے دربار میں آ گیا۔ اس کو پتا ہے کہ 2 ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، بعض بیٹھ کے پڑھیں گے، لیکن گھنٹے 2 گھنٹے کی چھٹی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری زندگی تو اللہ نے دی ہے، اگر اللہ کے لیے گھنٹہ نکالیے تو کون سا فرق پڑ گیا۔ یہ جو باتیں کر رہا ہے نا، یہ اپنی جانب سے نہیں کر رہا، یہ دعوت آئی ہوئی ہے، دعوت آئی ہوئی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں دعوت آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جانا ضروری ہے، بھائی نہیں بھائی قریب کے ہے، بھائی ضروری ہے، بھائی ورنہ نا اتفاقی ہو جاتی ہے، بھائی ناراض ہو جائیں گے، باتیں کرتے ہیں۔ یہاں بھی تو باتیں کرنی چاہیے نا، دعوت آئی، اللہ تو مبارک ہو آپ سب، آپ کو دعوت آئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آتے وہی ہیں جن کو پروردگار عالم بلاتا ہے، اللہ۔
رکوع نمبر 16، اس جگہ اللہ پاک نے رکوع نمبر 13 تھا، 14 بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ادھر چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی کسی کافر کو یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بگاڑتا۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بولوں تو شاید ختم نہ ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ قتل کر سکے، حتیٰ کہ قریب پہنچ کر ہلکا سا نشان بھی نہ لگا سکے، حضور کو ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ ایک دفعہ ابو جہل نے جو ہے پلاننگ بنائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کہا کہ ابھی حضور آ رہے ہیں، سامنے سے میں دیکھ رہا ہوں، آ رہے ہیں تو تم کھڑے نہیں ہونا، کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے رہنا۔ تو جیسی حضور علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے خود ہی کھڑا ہوا، سب سے پہلے خود ہی کھڑا ہو گیا۔ حضور گزر گئے وہاں سے، یہ کھڑا ہی گرے، اب کھڑا ہی ہے۔ تو اس کے چیلوں نے کہا خبیث اب تو بیٹھ جا، چلے گئے۔ کہنے لگے تم نے ہمیں منع کیا اور خود پہلے کھڑا ہو گیا۔ کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا، میں نے دیکھا کہ حضور تو تشریف لا رہے تھے اور حضور کے آگے آگے ایک لئیم شئیم آدمی، بڑا بھیانک چہرہ تھا اس کا، وہ آ رہا تھا اور اس نے میرا کان پکڑ کے کھڑا کر دیا، بولا کھڑا ہو۔ وہ کون تھے؟ حضرت جبریل امین تھے۔ جبریل امین نے کھڑا کیا اس کو، خناس تو بیٹھے گا، میرے محبوب آ رہا ہے، کھڑا ہو۔ یہ ہے سرکار کا مقام و مرتبہ، قرآن بیان کرتا ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بڑا عالی شان، کتنے خطرے میں رہتے تھے مکے کے اندر، مجال نہیں ہے کسی نے ہاتھ لگا دیا تھوڑا سا۔ صحابہ کی حال یہ ہوتے تھے کہ جب جنگ ہوتی تھی حضور بیچ میں ہوتے تھے، صحابہ چاروں طرف گھیرا تل بنا کے، اور پھر جو بھی تیر آئے صحابہ کہتے ہیں ہمارے سینے میں لگے، حضور کو کچھ نہ ہو۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہوتا، مجال نہیں ہے کہ حضور کو کوئی تیر لگ جائے۔ وہ ایک تیر جو دندان مبارک پہ جنگ احد میں لگا تھا وہ سب کو پتا ہے، اور ایک ہی تیر تھا وہ جو دندان مبارک پہ لگا، ہلکا سا دانت مبارک نیچے سے یہاں سے جھڑ گیا تھا تھوڑا سا، وہ ایک تیر تھا بس، اور اس پر بھی صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ ایک رکوع میں اور بیان کر دیتا ہوں، مفہوم، وقت کی قلت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک تمام گناہوں کو ان کی توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، مگر شرک کو معاف نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل اگر کوئی شخص نہ ہو تو پھر یہ پجاری اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور شیطان ان کو لمبی لمبی آرزویں امیدیں دلاتا ہے کہ تمہیں ابھی دنیا میں بڑے مزے کرنے ہیں، خوب پیسہ کماؤ، خوب عیاشی کرنا، یہ اسلام قبول کرنے سے پھر ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی تمہاری، سارے مزے ختم ہو جائیں گے، عیاشی ختم ہو جائے گی، جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں کے بھی دلوں میں بیٹھی ہوئی بات ہے، مولوی بن گئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر، تو ساری چیزیں چھوڑ دو، ادھر نہیں آنا، بس ادھر ہی رہو تاکہ سارے مزے ہوں، فنکشنوں میں بھی جا سکیں، ناچ گانوں میں بھی جا سکیں، کہیں پر بھی جو ہے وہ موبائل فون کی جب دکان کا افتتاح ہوتا ہے تو وہ عورت کو لاتے گانا گاتی ڈانس کرتی ہے، پھر یہ سب سے چھوٹ جائے گا نا، پھر کوئی دیکھے گا بھی نہیں اگر داڑھی رکھ لی تو، بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی لمبی لمبی آرزویں شیطان دلا رہا ہے کفار کو، قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ تو بالکل جب کیا وہ ادھر کام کر رہا ہے تو یہاں کام نہیں کرے گا شیطان بھائی، جب کفار کے دلوں میں ڈال رہا ہے لمبی لمبی آرزویں تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی ڈال رہا ہے۔ دیکھ لو مسلمانوں کو بھی ہرس ہو گئی ہے، لمبے لمبے زیادہ زیادہ پیسے کمانے کی ہرس، اچھے گھروں میں رہنے کی ہرس، گاڑیاں رکھنے کی ہرس، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں اس کو اپنے اندر، یعنی عیاشی اور عیش اور عشرت والی زندگی اپنی بنانے کے لیے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو پورا مستغرق رکھ کے غرق کرنے والی زندگی بنانے کے لیے شیطان ان کو پورا کرتا نہیں کرتا، بالکل کرتا۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں قرآن مجید کی 2 لائنیں اس میں رکوع نمبر 16 کی، ایک جگہ اللہ پاک نے خواتین اور بچوں کا حصہ بیان فرمایا جو وراثت میں ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، اور جن عورتوں کی شادی ہو جاتی ہے
ان کے گھر والے بھائی وغیرہ آپس میں بانٹتے ہیں مگر بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ان کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو ہے حصہ تو خواتین کا قرآن نے بیان کیا، لیکن کرتے کیا ہے کہ وہ بھائی لوگ سب لے لیتے ہیں، بہنوں کو پوچھتے ہی نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خواتین کا حصہ۔ رکن نمبر 17 مفہوم تعلیم یہ ہے کہ کچھ بھی ہو انصاف کا عمل برابر ہونا چاہیے، چاہے غیر ہوں یا سگے ماں باپ، سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھنا چاہیے، امیر ہو یا غریب ہو، عوام ہو یا حکمران ہو، عدالتیں ہوں، سب کے ساتھ یکساں انصاف کریں تو اللہ پاک کی پکڑ سے بچیں گے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے وہ باخبر ہے۔ قرآن نے واضح پیغام دے دیا کہ تمام کائنات کی عزتیں اللہ پاک کے لیے ہیں، اور اللہ پاک کی عزت کرو، اس سے عزت مانگو، انبیاء اور مومنین کی عزت کرو گے تو تمہیں عزتیں ملیں گی۔ جو لوگ نماز دکھا کر پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں اور دونوں کشتیوں میں پیر رکھتے ہیں، وہ ڈوب جاتے ہیں۔ ایک کشتی میں پیر رکھو۔ دین اور دنیا ایک ساتھ کے نام پر نظریاتی خرابی لوگ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں بھائی دین اور دنیا ساتھ ساتھ، ادھر پڑھی نماز پڑھ کے ابھی گئے اور ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئے، فلم دیکھنے بیٹھ گئے، گانے سننے بیٹھ گئے۔ تو بھائی نماز ہم چھوڑتے نہیں ہیں، نماز پوری پڑھتے ہیں، ہاں وہ کام اپنی جگہ پہ، یہ کام اپنی جگہ، یہ دین و دنیا ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے، گناہ گاری ہے، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری کیا ہے؟ نماز بھی پڑھیں، دوست احباب سے ملیں، پڑوسیوں سے ملیں، میل جول رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں، رشتہ داروں سے بھی ملیں، اور رزق حلال کمانے کے لیے تگ و دو کریں، معاش کی تلاش کریں، یہ دنیا داری ہے۔ وہ جو ہے وہ تو گناہ گاری ہے، نافرمانی ہے، جس کو تم دنیا داری کہتے ہو۔ تو لوگ اس میں بھی غلط فہمی میں ہیں، اس میں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کی تعلیم سیکھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔